ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام باتیں قانون کی میں اعتماد آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام لوگ واقف ہیں، ہمارے اس پروگرام باتیں قانون کی میں ہر ہفتے ہم ایک قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائیں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے جانتے ہیں آج کا عنوان۔ آج کا عنوان ہے ڈیورس انڈر مسلم پرسنل لا، یعنی مسلم پرسنل لا کے تحت طلاق۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک سینئر اور قابل ایڈوکیٹ عثمان شہید صاحب کو، جنہیں ہم نے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں مدعو کیا تھا۔ آپ بحیثیت پبلک پروسیکیوٹر اپنے 2 ٹرمز ہائی کورٹ آف آندھرا پردیش میں کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آپ تقریباً 4 دہائوں سے قانون اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً 8 کتابیں قانون سے جڑے الگ الگ عنوانات پر لکھے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب کا ہمارے اس پروگرام باتیں قانون کی میں استقبال کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا، اس سے پہلے ناظرین پھر سے ایک بار سن لیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ڈیورس انڈر مسلم پرسنل لا، یعنی مسلم پرسنل لا کے تحت طلاق۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عثمان شہید صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں عوام میں موجود ہیں۔ میں نے مضامین کے ذریعے اور اس سے قبل بھی ایسے ہی پروگرامز میں حصہ لیتے ہوئے وضاحت کی تھی کہ مسلم پرسنل لا ان آئلی قوانین کا مجموعہ ہے جن کا تعلق نکاح، طلاق، نفقہ، ہبہ، وصیت، وراثت، اوقاف کے طرح ہے۔ ان سے ہٹ کر جو بھی قانون ہے وہ مسلم پرسنل لا کے دائرے میں نہیں آتا۔ جی، تو آج آپ کا جو مضمون ہے طلاق، وہ بھی مسلم پرسنل لا کے دائرے عمل میں آتا ہے۔ اور مسلم پرسنل لا کا مطلب یہ ہے کہ ان، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، آئلی قوانین کا مجموعہ، اس کے علاوہ جس کو حکومت ہند نے، برطانوی دور حکومت نے اور اس کے بعد آزادی کے بعد اس کو ریکگنیشن عطا کیا ہے، یعنی دوز لاز ہیو بین ریکگنائزڈ بائی دی کنٹری ایز پرسنل لا۔ اس سے قبل انگریزوں کے دور میں ہندو لا اور مسلم لا کے تحت عدالتیں فیصلہ دیتی تھی، یا فریقین کے مابین جو جھگڑے ہوتے تھے ان کو طے کیا جاتا تھا یہ 2 قوانین کے تحت۔ لیکن جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا گیا ویسے ویسے کچھ جھگڑے پیدا ہوئے، جس کے تعلق سے قانونی جھگڑے، انگریزوں نے بالآخر یہ طے کیا علماء کی موجودگی میں اور مسلم قانونداں کی کہ صاحب آپ کے لیے جو علیحدہ قانون ہے شرع کا، اس کو ہمیں بتائیے، ہم ایک شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت اس کو تدوین کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے، رہنماؤں نے جو اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ قوانین کے مجموعے کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، جس کا میں نے ذکر ابھی کیا۔ تو اس کو، اس کی حفاظت، اس کی صیانت کے لیے ایک قانون بنایا گیا جس کا نام ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ آف 1937۔ اس قانون کا یہ قانون کو بعد میں دستور کے تحت صحیح قرار دیا گیا، یعنی واجب العمل، قابل عمل قرار دیا گیا۔ لہذا آج بھی وہ قانون موجود ہے جس کے تحت ہم کو ان قوانین جس کا میں نے ذکر کیا پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ جی، تو اب آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں، اور یہ طلاق سے مراد جو ہے، طلاق کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا ڈیفینیشن مسلم پرسنل لا کے تحت دیا گیا ہے؟ دیکھیے، طلاق کا قانون قبل از اسلام بھی عربوں میں موجود تھا۔ یعنی طلاق کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی۔ طلاق کا کوئی لا میں ڈیفینیشن نہیں دیا گیا ہے۔ طلاق کے تعلق سے صرف یہی کہا گیا ہے کہ if a husband after attaining puberty wants to divorce his wife he can pronounce طلاق۔ جی، بس اس کے سوا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیوبرٹی کی ایج پر آ جاتا ہے، 15 سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ شادی بچپنے میں ہونے کا سوال نہیں ہے، اس کی عمر طلاق دینے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ وہ جب ہو جائے گا تو تب وہ طلاق دے گا، یا اگر وہ آلریڈی 18، 19، 20 سال کا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، تو وہ اپنی بیوی سے بعض وجوہات کی بنا پر اور بغیر کسی وجہ کے، without assigning any reason، اس کا ذکر ہدایہ میں بھی کیا گیا ہے، اس کا ذکر اور بھی ہمارے جو مسلم لاز کے آتھرز ہیں انہوں نے بھی کیا کہ without assigning any reason a husband can pronounce divorce against his wife۔ کسی بغیر وجہ کی بھی طلاق دے دی جا سکتی ہے،
اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے کہ کیا مسلم میل کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت بیوی کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں؟ دیکھیے، جہاں تک میری اسٹڈی ہے بحیثیت قانونداں اور ایک بحیثیت مسلمان، میں نے دونوں قوانین کا تقابلی جائزہ لیا. قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ ایک شوہر کو بعض ضروریات یا بعض مجبوریات کے تحت طلاق دی جائے. صرف اتنا ذکر ہے سورہ طلاق میں کہ اگر تم طلاق دینا چاہو تو مکمل طہر کی حالت میں دو. سورہ طلاق آیت نمبر 1. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز نے یا ہمارے اسکالرز نے یا مفسرین نے اس کا کیا شرح کی ہے، کیا تشریح کی ہے. وہ بھی کتابیں میں نے پڑھی ہے، جیسا جسٹس امیر علی کی کامنٹری ہے، یا ملا کی پرنسپلز آف محمد اللہ ہے، یا اور جیسے کتابیں ہیں. ان نے کہیں بھی میں نے یہ نہیں پایا کہ ہسبینڈ ہیز ٹو ڈیورس ہز وائف اونلی فار اے پرٹیکولر اور اسپیسیفک ریزن. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. مجبوری ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. شرعی قانون ہے، آپ کو جو کا تو قبول کرنا ضروری ہے بحیثیت مسلمان. دوسرے قوانین میں، دوسرے پرسنل لا میں، جیسا کہ ہندو پرسنل لا لے لیجئے، وہاں پر طلاق دینا رسم و رواج میں نہیں ہے. ایک بار اگر شادی ہو جاتی ہے تو 7 جنموں تک ان کا رشتہ بند جاتا ہے. لیکن مسلم پرسنل لا میں طلاق کا ایک پروویژن رکھا گیا ہے جس سے بآسانی ایک دوسرے سے علیحدگی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ طلاق کا جو اس میں اجازت یا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو کن وجوہات کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا گیا؟ دیکھیے، مسلم لا میں میرج از اے سول کانٹریکٹ. جی، اٹ از ناٹ اے سیکرڈ کانٹریکٹ. یہ مذہبی یا پرتقدس نہیں ہے، یہ مقدس بندھن نہیں ہے جیسا کہ ہندو لا میں ہے. ہمارے پاس سول کانٹریکٹ ہے. جیسا سول کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے، ایجاب و قبول. میں آفر کرتا ہوں کہ میں آپ کا گھر خریدنا چاہتا ہوں 5 لاکھ میں. آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب چلیے مجھے منظور ہے، جسے ایجاب و قبول کہا جاتا ہے کہ صاحب میں 5 لاکھ میں آپ کو مکان دے رہا ہوں. معاہدہ ہوگا، ایگریمنٹ لکھے گا کہ 1 ماہ کے بعد رجسٹری ہو جائے گی. فرض کیجئے میں 1 ماہ کے بعد آپ کو پیسے نہیں دے سکا یا کسی وجہ سے آپ بیچنا نہیں چاہتے، تو اب یہ معاہدہ فسخ ہو سکتا ہے، ایگریمنٹ کینسل ہو سکتا ہے. اسی طرح مسلم لا کے تحت بھی یہ سول کانٹریکٹ ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتوں کے مطابق طلاق دینا ہے. اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں جن کی تشریح قرآن میں کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں یا معاشرے میں برائیاں پیدا نہیں ہوں. جی، طلاق کا حق صرف میاں یعنی شوہر کو دیا گیا ہے یا بیوی کو بھی اگر ہے تو اس پر بھی ہم ضرور اس پر آگے ڈسکس کریں گے. طلاق کا جو حق شوہر کو دیا گیا ہے تو اس میں طریقہ کار کیا ہے کہ شوہر کس طریقے سے طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھیے، طلاق کی جو اقسام ہیں میں بیان کرتا چلوں کہ ایک تو طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، ایک طلاق ثلاثہ ہے یا جس کو طلاق بدعت بھی کہتے ہیں یا طلاق غلیظہ بھی کہتے ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، اسی طرح طلاق تفویض ہے، الہ ہے، زہار ہے، لیان ہے. یہ اقسام کے تحت کہیں بھی، یہ میرا چیلنج ہے اور بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں میں، کہیں بھی کسی جگہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں، اپنے فرمان میں، یا یہ جو کتابیں کامنٹیٹرز ہیں جو تشریح کرنے والے، انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ بیوی کو حق ہے طلاق دینے کا. جی، وائف ہیز نو رائٹ ٹو پروناؤنس، وائف ہیز گاٹ اے رائٹ ٹو obtain ڈیورس انڈر ڈیسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ. اب میں نے جن اقسام کا ذکر کیا ہے وہ تمام اقسام میں، جیسے طلاق احسن ہے، یہ طہر کی حالت میں دینے کا حکم ہے، ایک ہی طلاق. جی، اس کے بعد اگر فرض کیجئے میاں بیوی میں طلاق کے فوری بعد میاں بیوی میں ہم بستری نہیں ہوتی ہے تو وہ طلاق ہو گیا. اگر آپ طلاق احسن دیکھیں جس کے تعلق سے تمام آتھرز کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ بہترین طلاق ہے، بہترین فارم آف طلاق ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے طلاق پر زور دیا ہے. میں آپ کو یہاں پر روکتے ہوئے معذرت خواہی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے طلاق البدت کو لے کے کئی ایک پرابلمز ہماری سوسائٹی میں خاص کر ہندوستان میں ہوتے ہیں. دوسرے ملکوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، طلاق البدت نہیں دیا جاتا ہے. طلاق احسن اور طلاق حسن جس کا تفصیلی ہم ابھی صاحب سے سنیں گے کہ یہ کیا ہے، اسی چیز کو آپ بھی عمل کریں. ہمارے اس پروگرام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ہر بیوی کو طلاق دیتے چلے جائیں، لیکن طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے، کافی سارے ہندو بھائی بھی ہیں جو طلاق بدت کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلم پرسنل لا میں کس قسم کی آپ کو اجازت دے دی گئی ہے. اس کی تفصیلی روشنی آپ ہمارے عثمان شیر ایڈوکیٹ صاحب سے سنیں کہ صحیح طریقہ کار جو طلاق کا ہے وہ کیا ہوتا ہے.
دیکھیے صحیح طریقہ کار، میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں، لیکن جو کتابیں میں نے پڑھی ہے اس کے تحت طلاق احسن جی بہترین طریقہ کار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں باہمی چپل خش یا باہمی جھگڑے یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس کو انگریزی میں آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، یعنی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اب میاں بیوی بحیثیت میاں بیوی نہیں رہ سکتے، کسی قسم کی صلح نہیں ہو سکتی، ہر قسم کے طریقے صلح کے ناکام ہو چکے ہیں، تب شوہر کو اجازت ہے کہ وہ ہر طہر کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دے۔ جیسا زید یہ کہہ سکتا ہے جبکہ بھائی اس کی بیوی پاکیزہ حالت میں ہو کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب آپ خاموش بیٹھے رہیں دوسرے طہر کی مینسٹریشن پیریڈ تک۔ اگر اس سلسلے میں باہمی رضامندی ہو جاتی ہے، یعنی زوجین پھر واپس آنے کا طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، تو اب پھر آپ کو اجازت ہے۔ اگر 1 ماہ کے بعد بھی آپ کو یہ حالات پیدا نہیں ہو رہے ہیں آپ کے کہ صاحب پھر واپسی ممکن نہیں ہے، تو آپ دوسرا مرتبہ ڈیوورس دے سکتے ہیں، طلاق کہہ سکتے ہیں۔ یعنی 1 مہینے میں 1 مہینے کے ایک بعد مہینے میں ایک مہینے میں دوسرے مہینے میں دوسری، تیسرے مہینے میں تیسری، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن سی مسٹ بی بیونڈ دی مینسس پیریڈ، دیٹ از دا مینڈیٹری پروویژن کہ طہر کی حالت میں ہو بیوی، 3 طلاق کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، میں بھی بحیثیت مسلمانوں کے خادم کے آپ کے اس چینل کے تھرو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر واقعی آپ با ایمان ہیں اور قرآن کو واجب التعمیل سمجھتے ہیں، واجب التعظیم سمجھتے ہیں، اللہ کے الفاظ اور اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، تو آپ قرآن پر عمل کیجئے طلاق دیتے وقت۔ بے شک یہ طلاق ثلاثہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ جی I am challenging all the persons who are hearing my discussion. طلاق ثلاثہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، طلاق احسن اور طلاق حسن کا ذکر ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر طلاق دینا ہی چاہتے ہیں، مجبوری ہے، آپ کو ہم روکتے نہیں ہیں، یا کوئی بھی آپ کو دنیا کی شخصیت روک نہیں سکتی، لیکن کیوں آپ اس قرآن کو فالو نہیں کرتے؟ کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ ایسے بھی سچویشنز آئے ہیں، آپ بھی بحیثیت وکیل واقف ہیں، کہ جہاں میاں بیوی طلاق دینے کے بعد، طلاق ثلاثہ یا طلاق غلیظہ دینے کے بعد، میرے پاس بھی ایسے کیسز آئے ہیں کہ صاحب پھر آ کے کہتے ہیں صاحب ہم مجبور ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، بیوی کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے آپ کو 3 طلاق دینے کا حکم دیا ہے کہ 3 طہر کی حالت میں 3 دیجئے، so that you can reconcile, so that you can change your mind, so you can come to a compromise later on۔ یعنی آپ یہ ریپینٹ نہ کریں میرے سے غلطی ہو گئی بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے یہ ہے۔ لیکن اب جو رواج چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ اپنی بیوی کو، زید کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق۔ اب وہ فتویٰ تو ہے کہ صاحب طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ جی جو ہمارے اہل حدیث اصحاب ہیں، ان کے 3 بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ طلاق ثلاثہ ایک ہی طلاق ہے، جی طلاق نہیں ہوتی ہے، پھر میاں بیوی آپس میں رہ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم دور رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ طلاق حسن، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1 مہینے میں 1 طلاق ہوتی ہے، طلاق احسن اس میں منسٹریشن پیریڈ گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی جاتی ہے۔ نہیں، طلاق احسن میں جی طہر کی حالت میں ایک ہی طلاق ہوتی، پھر بعد میں نہیں طلاق دینے کا نہیں ہے، یہ احسن میں۔ جی حسن میں ہے 3 طہر کی حالت میں 3 طلاق، جی اس میں بھی اگر آپ طلاق دیتے ہیں 1 مرتبہ اور اس کے بعد ہم بستری نہیں ہوتی ہے اور مدت گزر جاتی ہے 3 مہینے، تو اس میں بھی اس صورتحال میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ جی جیسا کہ ناظرین ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ جو ہے طلاق احسن میں 1 طلاق دینے کے بعد آپ کو کچھ ٹائم ملتا ہے، مدت ملتی ہے دوسرے طلاق دینے کے لیے، اسی کو بہتر مانا جائے، کیونکہ ہم اکثر ہمارے پروفیشن میں اور ہمارے منصف ٹی وی کا بھی یہ ریسرچ رہا ہے کہ اکثر جو طلاق ہو جاتی ہے، 3 طلاق غصے میں ہو یا کسی بھی طریقے سے طلاق دے دی جاتی ہے، تو لوگ پھر سے رجوع ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ کر کے جو ہے ہم ہماری بیوی کو پھر سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوں گے، ایک حلالہ کا مسئلہ ہوگا، تمام چیزیں اس میں آئے گی طلاق بدعت میں۔ تو طلاق حسن ایک اچھا طریقہ مانا گیا ہے اسکالرز کی نظروں میں اور علماؤں کی نظروں میں بھی، اس پر آپ ضرور دھیان دیں، اس پر مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔